بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے کام کو سراہ رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے بھرپور اصرار پر ہم مسلم سلاطین کی سیریز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم ایسے نامور مسلم سلطان کا ذکر کریں گے کہ جس نے منگولوں کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا۔ ناظرین، آج سے ہم آغاز کریں گے سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا۔ تو آئیے بلا تاخیر اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ انگنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اور اس طرح دوسری اقوام سے انہی کی زبانوں میں گفتگو بڑی روانی سے کرتا تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں عبور حاصل کیا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گڈریے کی صورت میں دیکھا، آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ ہیرلڈم اس سے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بیس بدل کر خود گشت لگاتا تھا اور اپنے لیے دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالا ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے، اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلا اور تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کئی دن تک لگاتار سفر کے بعد وہ اس کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد کریا بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد کو ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلا بھیجا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس بے باکی اور جرت پر ششدر رہ گیا۔ وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود ہی بیس بدل کر ان کے علاقے میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جرری اور جرت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا بیس بدلا اور جنگل میں سے ایک ہرن کو شکار کر کے ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا، اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، عالیجا، مجھے مصر کے سلطان الملک الظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں آپ شکار کے قابل بھی نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں۔ کہتے ہیں سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین مارکے سر انجام دینے والا مسلمان سلطان کوئی اور نہیں بلکہ سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجہ کا خوبرو اور خوش وضع تھا، چہرے سے روب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی،
تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی اور اس کی خوش روئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ سلطان بیبرس سن 1223 میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی کوششوں کی بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ غلامی کے لیے پکڑے جانے والے ان بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔ سلطان کو بھی دمشق کی بردہ فروشوں کی منڈی میں لایا گیا۔ پہلی بار جس شخص نے اس کا سودا لگایا، اس کے لیے اس نے 100 درہم پیش کیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے کی نیلی آنکھوں میں سکم ہے، تب اس نے وہ سودا منسوخ کر دیا اور سلطان کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ بیبرس، جس کا نام بچپن میں محمود تھا، آخر جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرا، یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے اسے خرید لیا۔ خریدنے والے امیر کا نام علی ابن الورفہ تھا۔ یہ علی ابن الورفہ ایک دوسرے مصری امیر کا مقروض تھا۔ اس نے قرض کے عوض محمود کو اپنے قرض خواہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرا امیر جس نے محمود کو خریدا تھا، اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال محمود کے سپرد کر دی۔ بدقسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی۔ اس پر اس کی مالکہ نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا اور بری طرح سے اسے پیٹا۔ اس موقع پر امیر کی بہن بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس لاوارث اور غلام بچے پر بڑا رحم آیا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنی باوج کو کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی، جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک بڑا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور حسن اتفاق سے اس مرنے والے کی شکل محمود سے ملتی تھی۔ اس بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ محمود کی بجائے اسے بیبرس کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ فاطمہ بیبرس کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی، اس کا بڑا خیال رکھتی، جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی۔ فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملک الصالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا۔ اس کے حالات سنے۔ لڑکے کے اطوار اور عادات اس کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق سے قاہرہ لے گیا۔ وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان الملک الصالح کی نظر کر دیا۔ سلطان ملک الصالح نے بیبرس کے علاوہ اور بہت سے بلکہ بے شمار لاوارث لڑکوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے بھی الملک الصالح کی سرپرستی میں کتابی علم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل کر لی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا۔ تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہام نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو کر آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، ان دنوں مصر کا حکمران الملک الصالح نجم الدین ایوب تھا۔ اس سے حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، اس وقت مصر کا سلطان بری طرح بخار میں مبتلا تھا، بیمار تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اسی حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرت الدر اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا۔ شجرت الدر ایک نہایت زیرک، بلند حوصلہ اور بڑی شجاع خاتون تھی۔ جن دنوں لوئی نہم مصر کے سرزمینوں میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک الصالح فوت ہو گیا کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے۔ لہٰذا شجرت الدر نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور اس کے بیٹے توران شاہ کو، جو اس وقت حسن طیفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ یہ شجرت الدر کی بڑی فراخ دلی تھی۔ توران شاہ گو کہ سلطان کا بیٹا تھا، لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا اور شجرت الدر کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا۔ منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ گھمسان کرن پڑا۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ انتہا درجہ کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر برق کے کوندوں کی طرح اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمن کی لاشوں کے انبار لگاتا چلا جاتا تھا۔
فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نوجوان نے اپنے جانبازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ برپا کر کے رکھ دیا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شہسوار سلطان الملک الصالح کا غلام بیبرس ہی تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اس نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور جرأت و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوئی نام بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہی جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران شاہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرت الدر کو الملکۃ المسلمین کے نام سے مصر کی حکمران بنا لیا۔ فرانس کی جنگ کے دوران پکڑے جانے والے بادشاہ لوئی نہم سے مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے مزید فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے دوسرے فرانسیسیوں کو رہا کر دیا۔ ملکہ شجرت الدر جو اب مصر کی حکمران تھی، اس نے مصر پر تقریباً 80 دن حکومت کی ہوگی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروبار حکومت کو اس نہایت عمدگی سے چلایا، لیکن عباسی خلیفہ بغداد المعتصم باللہ نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کی بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنایا جائے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کو مانتے ہوئے ایک شخص الملک الاشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصری لشکریوں کے سالار اعلیٰ معز الدین کو نئے حکمران الملک الاشرف کا شریک کار بنایا تاکہ سلطنت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جا سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ شجرت الدر نے نئے حکمران الملک الاشرف سے شادی کر لی تھی۔ شجرت الدر بذات خود بیچاری ایک کنیز تھی اور اپنے حسن و جمال اور اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے ہوئے مصر کے سلطان الملک الصالح کی ملکہ بن گئی۔ اس کا ایک بیٹا خلیل نام کا تھا جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس وقت الملک الاشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصر کے لشکر کے سپہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا، تب بیبرس کو مصر میں لشکریوں کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنا خیال رکھیے۔